الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز اور جوہر کیمپس سے فرض شفاعت آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، آج کی اچھی بات کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب نماز ہے، قرآن مجید ہے۔ آج کا اسلامیات میں ہمارا نیا سبق ہے صفحہ نمبر 20، اسلامیات کی کتاب صفحہ نمبر 20، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب، ٹھیک ہے نا؟ کیا نام ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کو اٹھانے سے پہلے آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھنا ہے، پھر قرآن کو لینا ہے۔ قرآن کی ہم نے تلاوت کے آداب پڑھنا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ، میرے ساتھ ساتھ دھیان سے پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس نے انسانوں کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجے اور ان پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں تاکہ ان رسولوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید قیامت تک تمام زمانوں اور انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا مکمل ذریعہ ہے۔ یہ کتاب مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اس نے نہ صرف انسانوں کو پیدا کیا، صرف پیدا ہی نہیں کیا کہ بلکہ اس نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجے اور ان پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں تاکہ انہیں نیکی، بدی، اچھائی، برائی سب چیزوں کا ان کو معلومات ہوں اور وہ صحیح راستے پہ، دین کے راستے پہ چلیں، اور تاکہ جب وہ رسول آئے ہیں دنیا میں تو پھر ان رسولوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی لوگ ان کتابوں سے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھیں ہدایت حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو رسولوں پہ کتابیں نازل فرمائیں وہ ان رسولوں کے جانے کے، دنیا کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ قرآن مجید قیامت تک تمام زمانوں یعنی ہر دور میں انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ ترجمہ دیکھیے۔ بے شک ہم نے اس ذکر قرآن
کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کا لفظ قرأت سے بنا ہے۔ قرآن کا لفظ قرأت سے بنا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ قرآن کے معنی ایسی کتاب کے ہیں جو بار بار پڑھی جائے۔ قرآن مجید پڑھنے کا بہت ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آگے دیکھتے ہیں، قرآن مجید۔ قرآن مجید ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس کا موضوع انسان ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس کا موضوع انسان ہے اور اس سے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی ملتی ہے۔ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں اسی صورت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم قرآن بار بار پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید کے متعلق کیا کہا گیا ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جائے اور قرآن مجید پڑھنے کا بہت ثواب ہے، اور ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس کا موضوع انسان ہے اور اس سے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی ملتی ہے۔ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم قرآن بار بار پڑھیں، سمجھیں اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں اچھی طرح اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب صفحہ نمبر آگے بڑھتے ہیں 21۔ صفحہ نمبر 21 پہ تلاوت کے آداب۔ تلاوت کے آداب کیا ہیں وہ آپ دیکھیے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہمارا جسم، لباس اور وہ جگہ جہاں ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں پاک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہمارا جسم، ہمارے کپڑے اور جہاں ہم بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ جس طرح نماز میں ہم اہتمام کرتے ہیں اسی طرح قرآن کی تلاوت میں بھی اہتمام کرتے ہیں، جگہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ نمبر 3، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، جو میں نے ابھی آپ کو تعوذ تسمیہ بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید جلدی جلدی نہیں بلکہ اطمینان اور آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ یاد رکھیے ذہن میں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ادھر بھی دھیان ہے ادھر بھی ہم بات کا جواب دے رہے ہیں، نہیں۔
قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ نمبر 6، قرآن مجید کی تلاوت بلند اور نیچی دونوں آوازوں میں کی جا سکتی ہے، یعنی قرآن مجید آپ ہلکی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلند آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بلند آواز سے تلاوت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ کسی دوسرے کو اس سے تکلیف نہ ہو، کیونکہ جب ہم قرآن مجید بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے تو دوسرے لوگوں پر اس کا سننا اور خاموش رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ نے یہ سب تلاوت کے آداب دیکھے۔ جب آپ قاری صاحب سے پڑھتے ہیں تو آپ کو یہی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ تلاوت کے وقت سر پہ ٹوپی ہو، تاووز تسمیہ پڑھا ہوا ہو اور دھیان سے پڑھا جائے۔ دھیان سے پڑھتے ہیں، ہر چیز میں دھیان توجہ ضروری ہے تاکہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو جلدی سمجھ میں آئے اور آپ کو جلدی یاد ہو جائے، اور ادھر ادھر دھیان دیں گے، باتیں کرنے میں لگ جائیں گے تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے پورا دھیان تلاوت کی طرف ہونا چاہیے، اور اپنی آواز کو ہلکی بھی رکھ سکتے ہیں اور بلند، لیکن اتنی بلند نہ ہو کہ دوسرا بھی جب سنے تو اس کو بھی خاموش رہنا ضروری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا درمیانی آواز میں آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب آگے جو اس کے سوال جواب میں خالی جگہ ہیں وہ پھر ہم آپ کو آگے کام کروائیں گے۔ آج ہم نے صرف اس کی بلند خوانی کی ہے تاکہ ایک وقت میں ایک کام کر لیں، پھر آگے ہم خالی جگہ پر کیجئے، درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کیجئے، اور سوالات کے جواب جو ہیں وہ بھی آپ کو کروائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں کی دہرائی کیجئے، یاد رکھیے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔